حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورۃ الفجر کی تفسیر کرتے ہوئے بیان فرمایا تھا، سورہ فجر، جی کہ میرے نزدیک اس میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے زمانہ کی خبر ہے، اور اپنے استدلال کے حق میں دو باتیں بیان فرمائیں۔ اول، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ محرم کی 10ویں رات ایک خاص شان اور عظمت رکھتی ہے، کیونکہ اس دن خدا تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے نجات دی، اور میں امید کرتا ہوں کہ آئندہ بھی ایسا ہی معاملہ میری امت میں ایک دفعہ ہوگا، اور میری امت کو اس دن ایک عذاب سے نجات ملے گی۔ دوسرا بیان فرمایا کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں، میں نے رویا میں دیکھا کہ میں مصر کے دریائے نیل پر کھڑا ہوں، اور میرے ساتھ بہت سے بنی اسرائیل ہیں، اور میں اپنے آپ کو موسیٰ سمجھتا ہوں۔ فرعون ایک لشکر کثیر کے ساتھ ہمارے تعاقب میں ہے، میرے ساتھی بنی اسرائیل بہت گھبرائے، بلند آواز سے چلاتے ہیں کہ اے موسیٰ ہم پکڑے گئے۔ تو میں نے بلند آواز سے کہا کلا ان معی ربی سیہدین۔ پھر حضرت مسیح موعود السلام کا الہام بھی ہے، یاتی علیک زمن ان کا مثل زمن موسیٰ۔ حضرت مسلم موعود بیان فرماتے ہیں کہ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آئندہ کے متعلق ایک پیشگوئی ہے جو لیالی عشر کے دوسرے ظہور میں 11ویں رات یعنی 19ویں صدی میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے ذریعے پوری ہوگی، اور موسیٰ علیہ السلام کی مصر سے نجات کی قسم کا کوئی واقعہ جماعت احمدیہ کو پیش آئے گا۔ حضور سوال یہ ہے کہ کیا اس پیش گوئی کا انطباق جماعت احمدیہ کی موجودہ حالت پر کیا جا سکتا ہے، کیونکہ فرعون زمانہ نے حضور کا تعاقب کیا مگر ناکام رہا؟ نہیں، یہ تو اتنی واضح ہے۔ آگے حضرت مسلم موعود نے باوجود اس کے کہ پہلے الہام دیا کہ حضرت مسیح علیہ السلام پر یہ صادق آتا ہے، پھر اپنے متعلق بتایا کہ مجھے خود رویا میں دکھایا کہ گویا مجھ پر صادق آتا ہے، لیکن وضاحت کے ساتھ فرماتے ہیں کہ یہ مجھ پر نہیں بلکہ آئندہ زمانے میں ہونے والا واقعہ ہے۔ جی، تو اس کے بعد کوئی شک ہی باقی نہیں رہ جاتا۔ فرعون زمانہ جیسا ضیاء تھا ویسا تو اور کوئی دکھائی نہیں دیتا، اس کی حرکتیں۔ پھر اس کا یہ کہ میں پیچھا کروں گا، جب انہوں نے کہا ہم تعقب کریں گے تو پھر مجھے اور بھی لطف آیا کہ اللہ تعالیٰ کس طرح باندھ کے ان سے وہ باتیں نکلوا دیتا ہے جو پہلے فرعون نے کی تھی، اور تعقب کرتے کرتے آپ غائب ہو گیا۔ یہ اس قسم کا تعقب نہیں ہے جو پہلے زمانے میں جسمانی طور پر فوجیں لے کر پیچھے چلنا ہے۔ یہ تعقب، یہ زمانہ جو بدل چکا ہے، اس کی اقدار بدل گئی ہیں، یہاں بارڈرز اور قسم کے ہو گئے ہیں، تو اس لحاظ سے معنوی طور پر یہ مضمون اطلاق پاتا ہے، لفظاً نہیں پا سکتا، اور لفظاً ویسے نہیں پا سکتا۔ پھر نہ فرعون بھی پھر وہی ہونا چاہیے، وہی جو آپ ابن مریم والی بات کر رہے تھے، لفظی طور پر تو پھر مصر ہی میں یہ واقعہ ہونا چاہیے۔ اس لیے یہ سب تمثیلات ہوتی ہیں، ایک عظیم واقعہ کی طرف اشارہ کر دیا اور اس کے انجام کی طرف اشارہ کر دیا۔ ویسے یہ حالات جماعت پر پیش آئیں گے۔ اب جماعت پر دونوں طرح ہی آئے ہیں، صرف میرا نکلنا نہیں ہے، بلکہ بنی اسرائیل کو روکنا اور زبردستی روکے رکھنا کہ نہیں جانے دینا، اور پھر بھی اللہ کے فضل سے وہ نکل کے باہر جاتے، جہاں مشکل سے نکلتے چلے جا رہے ہیں، باہر بھی روکیں ڈالی ہے کہ نہیں آنا ادھر، اور پھر بھی یہ سلسلہ جاری ہے۔ تو لفظاً تاریخ کی پیروی نہیں ہوتی، لیکن مانن ہوتی ہے۔ ایک بات جو گزر گئی، یہ تو نہیں کہ حضرت موسیٰ کی طرح پوری قوم لے کر میں اپنے ساتھ نکلا اور پھر وہ رستے میں مصر کے نیل بھی آیا اور پھر یہ مشکلات پڑیں۔ جو لفظی رجحان رکھتے ہیں لفظی طور پر کسی چیز کے پورا ہونے کا، وہ کبھی بھی ہدایت نہیں پا سکتے، صرف تمثیلات ہیں۔ اگر عمومی مشابہتیں نظر آئیں اور وہ حیرت انگیز ہوں تو پھر لگتا ہے کہ یہ واقعتاً اللہ کا کلام تھا جو ایک صورتحال پر اطلاق پا گیا۔ اس سے یہ بھی مراد لی جا سکتی ہے کہ اسرائیل میں بھی اسلام ترقی کرے گا، اور ایک وقت آئے گا کہ اسرائیل قوم حضرت مسیح موعود کی قیادت تسلیم کر لے گی۔ ویسے کسی اور چیز سے استعمال کرنے اس سے نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہے، ویسے تو ہو گئی بالآخر انشاءاللہ ان میں بھی غلبہ ہوگا کسی حد، مگر یہ کہ اسی سے سب استعمال نکالیں یہ ذرا مشکل کام ہے۔